بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 77واں سبق ہے، اور آج مضمون وفات السلطان صلاح الدین الایوبی رحمہ اللہ کا ایک اور حصہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ولما كانت ليلة الأربعاء 27 من صفر وهي 12 من مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته۔ جب 27 صفر بدھ کی رات آ گئی، جو کہ بیماری کی 12ویں رات تھی، تو ان کا مرض شدت اختیار کر گیا اور سلطان کی قوت کمزور ہو گئی۔ ووقع من الامر فی اوله، اور معاملے میں سے پہلا مرحلہ واقع ہوا، یعنی موت کے آثار میں سے وہ پہلا اثر دکھائی دینے لگا۔ وحال بیننا وبینہ النساء، ہمارے اور سلطان کے درمیان گھر کی عورتیں حائل ہو گئی، یعنی وہ جب ان کے پاس حاضر ہو گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم باہر ہی رہ گئے اور وہ اندر رہے۔ واستحضرت انا والقاضی الفاضل تلك الليلة وابن الزکی ولم يكن عادته الحضور في ذلك الوقت، میں اور قاضی فاضل اس رات اور ہمارے ساتھ ابن زکی بھی رحمہ اللہ بھی ہمراہ تھے، اگرچہ ان کی عادت اس وقت حاضر ہونے کی نہیں تھی۔ یہ ابن الزکی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں کہ ان کا نام ابو المعالی محی الدین محمد ابن ابو الحسن علی تھا، اور یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ ان کا شمار بہت اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں ہوتا تھا، فقہ اور ادب کے لحاظ سے اصحاب فضل میں سے ان کو گنا جاتا تھا، اور دمشق کے قاضی بھی مقرر ہوئی تھی۔ ان کے وفات 668 ہجری میں ہوئی ہے، 668 ہجری میں یہ وفات پائے ہیں۔ تو یہ ابن زکی مراد یہی شیخ محی الدین محمد ابن ابو الحسن علی تھا ان کا نام۔ وحضر بیننا الملک الافضل وامر ان نبیت عنده فلم یر القاضی الفاضل ذلك رأیا۔ الملک الافضل ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ آج رات ہم ان کے ہاں گزارے، مگر اس بات کو رائے کو قاضی فاضل نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں؟ فإن الناس كانوا ينتظرون نزولنا من القلعة، کیونکہ لوگ قلعے سے باہر ہمارے نکلنے کے انتظار میں تھے۔ فخاف ان لم ننزل ان يقع الصوت في البلد وربما نهب الناس بعضهم بعضا، تو ہمیں ڈر ہوا اس بات کا کہ اگر ہم باہر نہ نکلے تو شہر میں خدا نخواستہ اگر آواز پھیل گئی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جی اس میں کچھ الفاظ نہیں ہے خاص، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فرؤی المصلحۃ فی نزولنا، چنانچہ مصلحت اس میں سمجھی گئی کہ ہم نیچے اترے، یعنی قلعے سے باہر نکل جائیں۔ واستحضار الشیخ ابی جعفر امام القلاصۃ، اور قلاصہ کے امام شیخ ابو جعفر کو بلایا جائے۔ وہو رجل صالح، یہ بہت نیک آدمی تھے۔ لیبیت بالقلعۃ، تاکہ قلعے میں رات گزارے۔ حتی اذا احتضر رحمہ اللہ باللیل حضر عنده وحال بینه وبین النسائه وذکرہ الشہادۃ وذکرہ اللہ تعالی ففعل، اور یہاں تک کہ جب نزع کا وقت آ جائے رات کو
تو شیخ سلطان کے پاس آ جائے اور ان کے اور عورتوں کے درمیان حائل ہو جائے، ان کو شہادت کی تلقین کرے اور اللہ تعالی کو یاد کرائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا، ففعل ذلك ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه۔ ہم قلعے سے اس حال میں اترے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ سلطان کے جان کے بدلے میں فدیہ بن جائے۔ وبات فی تلک اللیلۃ علی حال المنتقلین الی اللہ تعالی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ رات زندگی اور موت کی کشمکش میں کاٹی۔ والشیخ ابو جعفر یقرأ عنده القرآن ویذکر اللہ تعالی۔ شیخ ابو جعفر ان کے پاس قرآن پڑھتے رہے اور ان کو اللہ کی یاد دلاتے رہے۔ وکان ذہنہ غائبا من لیلۃ التاسع لا یکاد یفیق الا فی احیان۔ مگر سلطان کا ذہن وہ تو 9ویں رات سے ہی غائب تھا، بعض اوقات کے علاوہ کچھ افاقہ نہ ہوتا تھا، یعنی کبھی کبھی ذہنی رو وہ صحیح ہو جاتی ورنہ عموماً غائب دماغی رہتی۔ وذکر الشیخ ابو جعفر انہ لما انتہا الی قولہ تعالی۔ شیخ ابو جعفر نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس قول تک پہنچا قرآن کریم میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ، کہ جب میں اس قول پر پہنچا، سمعہ وهو یقول رحمت اللہ علیہ، تو میں نے سنا کہ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، صحیح یہ صحیح ہے، وہذہ یقظۃ فی وقت الحاجت وعنایۃ من اللہ تعالی بہ فللہ الحمد علی ذلک، یہ حاجت کے وقت بیداری تھی اور اللہ کی طرف سے یہ عنایت تھی، اس پر اللہ تعالی کی حمد ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سلائیڈ کی طرف۔ اچھا جی، وکانت وفاتہ بعد صلاة الصبح من یوم الاربعاء 27 من صفر سنة 89 و500۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات بروز بدھ صبح کے نماز کے بعد 27 صفر 589 ہجری کو ہوئی۔ وبادر القاضی الفاضل بعد طلوع الصبح فی وقت وفاتہ، قاضی الفاضل جلدی سے طلوع صبح وفات کے وقت پہنچ چکے تھے۔ ووصلت وقد مات وانتقل الى رضوان اللہ ومحل کرمہ وجزیل ثوابہ، اور میں جب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا انتقال اللہ کی رضا اور اس کے کرم کے محل کی طرف اور بڑے ثواب کی طرف ہو چکا تھا۔ وَلَقَدْ حُكِيَ لِي، اور مجھے بتلایا گیا، انہو لما بلغ الشیخ ابو جعفر الى قولہ تعالی لا الہ الا ہو علیہ توکلت، کہ جب شیخ ابو جعفر باری تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، جب تلاوت میں یہاں تک پہنچے، تبسم وتحلل وجہہ وسلمہا الی ربہ، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مسکرائے اور ان کا چہرہ چمک اٹھا اور پھر اپنی روح کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ جی وکانا، یہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ اس کو جوڑیں گے، تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وکانا یہ یاد رکھیے گا۔ وکانا یوما لم یصب الاسلام والمسلمون بمثلہ منذ فقدوا الخلفاء الراشدین، اور یہ ایک ایسے مصیبت والا دن تھا کہ اسلام اور مسلمین کو
جس دن سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس کے بعد ایسی مصیبت نہیں پہنچی تھی. یعنی ان کی وفات اپنی جگہ پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت والی وہ گھڑی تھی، لیکن ان کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی وفات ایک ایسی چیز تھی جس سے اسلام اور مسلمان تمام خاص کر ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا. وغشی القلعة والبلد والدنیا من الوحشة ما لا يعلمه الا اللہ تعالی. چنانچہ قلعے، شہر اور پوری دنیا پر ایسی وحشت طاری ہو گئی کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. وباللہ لقد كنت اسمع من بعض الناس انہم یتمنون فداءہ بنفوسہم. اور اللہ کی قسم میں بعض لوگوں کو سنتا تھا کہ وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ہمارے نفس سلطان پر فدا ہو جائے. وما سمعت هذا الحديث الا على ضرب من التجوز والترخص. اور یہ بات میں صرف مجاز اور رخصت کے طریقے سے ہی سنتا تھا. الا فی ذلك اليوم، مگر آج کے دن وہ حقیقت میں سامنے آئی. فإني علمت من نفسی ومن غیری انه لو قبل الفداء لفدا بالنفس، کہ اگر آج فدا ہونا قبول کیا جاتا تو سب اپنے نفس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بدلے میں فدا کر دیتے. مگر چونکہ دنیا میں کسی کی زندگی بھی دوسرے کے قربان ہونے سے وہ بچتی نہیں ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. لکل اجل مسمى، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. تو لہٰذا جب وقت پورا ہو جائے تو پھر اس میں نہ کسی کا فدیہ دینا کام آتا ہے اور نہ اپنی زندگی اس کے عوض میں وہ چھوڑنا کام آتا ہے. جی یہاں پر یہ دو لفظ ہے من التجوز. التجوز جوز یجوز تجویزا اور تجوزا باب تفاعل سے. تجوزا مصدر اس کا آتا ہے. یہ کلام کو جب اس کی نسبت ہو تجوز فی الکلام تو معنی اس کا ہوتا ہے مجازی کلام لینا، مجازی معنی مراد لینا یا مجاز مراد لینا، اس معنی میں یہ آتا ہے. الترخص، ترخص رخص سے ہے. یہ باب کریمہ سے رخصن یہ آتا ہے سستا ہونے کے معنی میں، سستا ہونے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ ترخصن، یہ ترخصن فی الامر جب کہا جائے تو کسی معاملے میں رخصت سے کام لینا، یعنی ایک عزیمت پر عمل کرنا ہوتا ہے اور ایک رخصت پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو عزیمت کو چھوڑ کر رخصت پر جب عمل کیا جائے تو اسے کہتے ہیں ترخصن فی الامر، اس پر رخصت پر عمل کرنا اسے کہا جاتا ہے. جی تو عزیز طلباء کرام، یہ ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اسی مضمون کا اگلا درس ہمارا آخری درس ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو تب آپ سے انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.